الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. اللہ وحدہ لا شریک کی محاسن اور خوبیاں ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام رسول سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، دو مختلف جگہوں سے قرآن کریم کی ایک آیت مکمل طور سے میں نے تلاوت کی اور دوسری آیت کا ابتدائی حصہ میں نے ذکر کیا. دونوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ کی توحید وحدانیت کی حفاظت کس طرح سے ہو سکتی ہے، قومیں کس طرح سے گمراہی اور ضلالت میں جا پڑیں. انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تاریخی حیثیت سے بیان فرمایا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے شرک کے بارے میں کس قدر کتنی وضاحت کی ہے، اس کی مذمت اللہ کے حوالے سے کی ہے کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات خود ہی آشکارا ہو جائے گی، کھل کر سامنے آ جائے گی کہ شرک سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی جرم عظیم نہیں ہے. سب سے بڑا جرم عظیم اگر کوئی چیز ہے تو شرک ہے، جس کو مٹانے اور توحید کو برپا کرنے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے.
اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کی محبت دیکھو اپنے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. کہ 1.25 لاکھ انبیاء بھیج دیے اللہ نے، ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دیگرے کتابیں اتار دی کہ بندے راہ حق سے بھٹکنے نہ پائیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ انسان کی ذات ظاہر پرستی کا زیادہ شکار ہوتی ہے اور زیادہ اس کا دل دادہ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اللہ سے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ رب انہن ضللن کثیرا من الناس، اے الہ العالمین ان بتوں نے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، توحید کے علمبردار، اللہ سے شکوہ سنج ہے، رو رہے ہیں میرے مولا. جب کہا ہے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو تو بتوں کی گندگی سے پاک کر، پاک صاف رکھنا، اس کا سایہ بھی نہ پڑنے پائے، اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا. یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ ایک، اللہ ایک، اور قوم غیر اللہ کی پرستش میں لگی ہوئی ہے. یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا وقد اضلوا کثیرا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب، ان لوگوں نے کہا ود کو نہ چھوڑنا جو بت ہے، سوا اور یغوث اور یعوق بتوں کو نہ چھوڑنا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان سے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوئے. یہ کون تھے؟ یہ قوم کے بزرگ لوگ تھے. سمجھنے کی بات یہ ہے، آج جتنے بھی بزرگ ہم انسانوں میں اس امت محمد میں گزرے، شریعت کی حدوں کو پھاد کر کے لوگوں نے ان کی قبروں کو ملجا و ماوا بنا لیا. سجدہ کرنے لگے، طواف کرنے لگے، منتیں ماننے لگے، نظریں چڑھانے لگے، اور وہی طرز اختیار کیا جو اور قوم کے لوگوں نے کیا تھا. یہود و نصارہ نے تو کھل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا. میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعہ اللہ کے حکم سے قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں، عیسائیوں، اہل کتاب میں اعلان کر دو، آؤ اس کلمے کی طرف جس میں ہم تم برابر ہیں. آؤ اس کلمے کی طرف جس میں ہم تم برابر ہیں، لا الہ الا اللہ. یہی کلمہ ہمارا ہے، یہی نعرہ ہمارا ہے، یہی تمہارا ہے یہود ہے نصارہ. اب آگے محمد رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، رسول جو ہیں ان کا نام ساتھ میں آئے گا، لیکن کلمہ وہی ہے آدم سے لے کر تا دم قیامت، لا الہ الا اللہ. آؤ اس کلمے کی طرف جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات و اس دھرتی میں، زمین آسمان کے نیچے اوپر کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. آؤ اس کلمے پر، اللہ نعبد ولا نشرک بہ شیئا، ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم کسی چیز، چھوٹی بڑی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹ پھیر لیں،
کہ ہمیں آپ کی تقریر نہیں چاہیے، آپ کا پلان، آپ کا پروگرام مجھے منظور نہیں ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں گے، یہود کہے عزیر کو خدا کا بیٹا کر کے شریک سازش ٹھہرائیں گے۔ فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں عیسائیوں، دنیا کے لوگوں گواہ رہو کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں۔ میرے دوستو اور بھائیو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین آسمان کے برابر کوئی گناہ لے کر کے عائش اور شرک نہ کیا ہو، زمین آسمان کے برابر، اور اللہ کہتا ہے مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اتنی برکت ہے توحید میں، اتنا وزن ہے توحید میں، اتنا لا الہ الا اللہ میں طاقت و قوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کوئی کلمہ بتلا دے جس کو پڑھ کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ پیغمبر تو جنتی ہے ہی بھائی، ہم لوگوں کے حساب سے ماشاءاللہ، اللہ کے حساب سے بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ریشہ نہیں نکال سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس کو تو سبھی کہتے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو عام بات ہے، سبھی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی اور اونچی بات بتا اے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ ایک پلے میں قیامت کی دن ترازو ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، اس کے ایک پلے میں تم لا الہ الا اللہ رکھ دو اور دوسرے پلے میں گناہوں کا انبار رکھ دو، تو یہ لا الہ الا اللہ چھوٹا سا پرزہ بھاری ہو جائے گا ان تمام گنہگار پرچوں پر۔ کتنا مقام ہے لا الہ الا اللہ کا، کتنا مرتبہ ہے، تو آخر ایسے ہی مرتبہ تو توحید پرست کا ہوگا۔ آج جو لوگ گمراہی کا شکار ہیں، ایک تو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم مانگتے ہیں، ایک سیدھا راستہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ وہ راستہ نہ چلا جس پر لوگ چل کر تیرے غضب کا شکار ہوئے یہود، اور جو راستے سے بھٹک گئے نصارہ ان کی راہ مجھے نہ چلا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نمازوں میں اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ کی راہ نہ چلا، کیونکہ ان پر تو تیرا غضب ہوا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، پھر اس کے بعد شرک کا سلسلہ مسجد ہی چالو کر دیتے ہیں، اسی مسجد میں شرک کا اعلان ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، استغاثہ کرنا، استعانہ کرنا، یہ سورہ فاتحہ کے مزاج کے سراسر خلاف۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری شریعت اسلامیہ نے اتنی حد بندیاں کی ہیں توحید کی حفاظت کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن برا ہو ایسے لوگوں کے مزاج و دماغ کا جو دنیا داری کے حصول کے لیے، دنیا کی لذت کے حصول کے لیے، زبان کے چٹخارے کے لیے تمام ناجائز اور شرکیہ اعمال و افعال، وما اہل بہ لغیر اللہ، 11 چیزیں ہیں جسے اللہ نے حرام کی ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ترتیب وار پڑھتے جائیے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو منسوب کر دیا گو غیر اللہ کی طرف، ایسی چیز کا کھانا حرام۔ اناج، روپیہ پیسہ، کھیتی باڑی، کھانا پینا، جانور، بکرا مرغا غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا کہ جب ہم بڑے پیر کے نام اس کو ہم ذبح کریں گے تو ہم بڑے پیر خوش ہو کر ہمارا معاملہ مشکل آسان کرا دیں گے اور آسان ہو جائے گا اور ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید پرستی نہیں ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا مقام میں ایک اونٹ ذبح کروں گا اور اس کو غربا مساکین میں کھلاؤں گا۔ نظر ماننا جائز ہے، ضروری تو نہیں ہے لیکن ماننا جائز ہے۔ آپ کسی بھی مصیبت میں، مشکل میں اللہ کے لیے نظر مان لیں،
لیکن وہ بعد میں کام پورا ہو یا نہ ہو، لیکن نظر جو آپ نے مانی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ بوانا ایک جگہ تھی، تو وہاں میں اپنا اونٹ ذبح کر کے نظر کے تحت تقسیم کرنا چاہتا ہوں اس کے گوشت کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے تائید چاہی، وہاں کوئی زمانے جاہلیت کا میلہ لگتا تھا؟ نہیں اللہ کے رسول صاحب، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیا وہاں کوئی بت تھا جس پر لوگ چڑھاوا چڑھاتے تھے، جس کے نام سے ذبیحہ کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا، یہ سب کچھ نہیں تھا، بس ایک جگہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اوفِ بے نظری، جاؤ اپنا نظر پوری کر لو۔ اگر وہاں شائبہ ہوتا شرک کا کہ یہ جگہ وہ پھر اجاگر ہو جائے گی کہ یہاں میلہ لگتا تھا، میلہ لگے اور بت تھا، ذبیحہ ہوتا تھا اس کے نام پر، تو اس شرک کے شائبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا، ذہن ہی سے اس کو کھرچ کے پھینک دیا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو جس درخت کے نیچے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اور اس شرط پر بیعت لی تھی کہ اگر عثمان کا قتل ہو گیا ہے مکہ میں، جن کو ضرورت کے تحت قاصد بنا کے بھیجا تھا، اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ سمجھو کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور بغیر ان کے خون انہیں ناحق کا بدلہ لیے ہم لوگ نہیں جائیں گے، مر مٹ جائیں گے لیکن بدلہ لے کے جائیں گے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ خبر غلط اڑائی گئی وغیرہ ذالک۔ اس درخت کے نیچے کچھ دنوں کے بعد لوگ بیٹھنے لگے، تبرکاً نمازیں پڑھنے لگے۔ دیکھنے میں تو آپ کو اچھا لگے گا، سننے میں اچھا لگے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا کے پھینکوا دیا کہ نام و نشان نہ باقی رہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچیرے بھائی، داماد بھی، خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ، انہوں نے حیاج کو کہا، اے حیاج تم جاؤ، اس مہم پر جاؤ، اس مسئلے پر جاؤ، اٹھو جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ جتنی اونچی قبریں دکھائی دیں ان کو مسمار کر دو اور ان کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دو، نہ رہے نشان اور نہ بنے کام، تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں قبر پرستی کا خیال تک نہ آئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کہ اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غضب ایسی قوم پر ہوا، بہت سخت غضب ہوا ہے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے تو جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، خدا کرے الحمدللہ کہ اللہ کے اولیاء ہوں، اللہ کے نزدیکی ہوں، مقرب بارگاہ الہی ہوں، تو ایسے اولیاء اللہ کی قبروں کا سجدہ کرنا کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ موجب لعنت ہے، یہ عمل موجب لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا غضب ایسی قوم پر ہے کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور وَلَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِیدًا، اے لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ یہ آپ کی دعا ہے، اس دعا کی برکت سے کوئی قبر کے قریب نہیں جاتا ہے، گیا دور سے صلاۃ و سلام پڑھا اور آگے بڑھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قوم پوری گمراہ ہو چکی ہے۔ یہ آ رہا ہے نا کہ آ رہی بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جید عالم، وقت کے واقعی دور کے اپنے ایک جید عالم اولیاء اللہ میں سے شمار ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نام پر کتنے مرغے ذبح ہو رہے ہیں، اور یہاں کیا ہو رہا ہے، ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ارے کچھ تو اللہ سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو اس مقام پر ذبح کرنے کے لیے سوالات کیے کہ بوانا مقام میں کوئی بت تو نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ایک بات پوچھی
تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پہلی قوم میں 2 آدمی تھے، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں گیا، دوسرا دوزخ میں گیا۔ ایک جنت میں گیا، دوسرا دوزخ میں گیا، ایک مکھی کی وجہ سے۔ ہوا یوں کہ وہ لوگ جا رہے تھے، ایک جگہ میلہ لگا ہوا تھا، بت ان کا رکھا ہوا تھا، اور ہر آنے جانے والے سے کہتے تھے اس پر چڑھاوا چڑھاؤ تب آگے جاؤ، نہیں تو نہیں۔ یہ اللہ کے بندے تھے اس دور کے، مسلمان تھے، اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک نے ان لوگوں نے کہا چڑھانا پڑے گا چاہے ایک مکھی چڑھاؤ۔ تو اس نے مکھی ماری اور اس پر ڈال دیا، فخلوا سبیلہ، لوگوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، جاؤ۔ دوسرے نے کہا کہ میں مکھی بھی مار کر نہیں جاؤں، میں مکھی بھی مار کر نہیں چڑھاؤں گا۔ یہ سراسر توحید کے خلاف ہے، یہ سراسر شرک ہے۔ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک مکھی کی وجہ سے۔ ہم اور آپ کیا یہ درس نہیں سنتے؟ علماء ایسے چھپائے بیٹھے ہیں، تحت الثری میں اس کو چھپائے بیٹھے ہیں، علماء سو، علماء باطل۔ سوال کرو تو کہیں گے یہ تمہارے گھر کی حدیث ہے، ریاض باللہ، ایسی بات کہہ دیں گے، کلیجہ پھٹ جائے، ہمارے گھر کی حدیث ہے۔ 1450 سال پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہے۔ صحابہ کرام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے تو ایک درخت تھا بیری کا، تو وہاں وہ لوگ تلوار لٹکاتے تھے مشرکین، اور اس دن وہ عید مناتے، اور اس کا نام ذات انوات رکھ رکھا تھا۔ تو جب صحابہ کرام گزرے تو چمکیلی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اعتکاف کے طور پر بیٹھا جاتا ہے، طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات، آپ ہم لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی کر دیجئے ذات انوات، ہم بھی کسی درخت پہ تلواریں لٹکائیں، خوشی منائیں اور وہاں بیٹھیں، اعتکاف کریں وغیرہ ذالک۔ تو ہم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم نے تو وہ بات کہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ تم لوگوں نے تو ایسی بات دہرا دی ہے جو تم سے پہلے قوم گزر چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ سوال کیا تھا۔ آڑے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور کہا کہ تم تو ایسا سوال کیے ہو گندا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، لائق عبادت کوئی ہے ہی نہیں ہے، نظر و نیاز ہو، اعتکاف ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، طواف ہو، یہ سب صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں مختلف تہواروں کے نام پر ایمان بیچ رہے ہیں، علماء کرام ایمان بیچ رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ یہ بہتر سمجھتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام، ان کو یہودیوں نے کھینچا اپنی طرف، عیسائیوں نے کھینچا اپنی طرف۔ مشرکین الگ کہتے تھے یہ ہمارے ہی باپ دادا تو ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ عیسائی یہودی ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے، تو اللہ تعالی نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اے مشرکو، اے عیسائیو، یہودو، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اترے تھے نہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ تو شرک کرتے ہیں، کیا مکہ میں رہنے کی وجہ سے یہ موحد ہو جائیں گے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار مان لیے جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کسی میں کان حنیف مسلمہ، یکسو ون سائڈ ہو کر کے مسلمان تھے، ایک اللہ کے پیروکار تھے۔ آج زمین کے قلابے بھی لائے جاتے ہیں آسمان سے کہ ہمارے پیر تو اڑتے تھے، ہمارے پیر تو اڑتے تھے، ہرے درخت کو تاک دیا تو سوکھ گیا، نعوذ باللہ،
تاکنا چاہیے سوکھے درخت کو کیوں ہرا ہو جائے، پھل دینے لگے، لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہرے درخت کو تاکا تو سوکھ گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ حد سے تجاوز کرنا، اسی کو غلو کہتے ہیں شریعت میں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، جتنا حد ہے اسی دائرے میں رہو۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، انا عبداللہ فقولوا عبداللہ ورسولہ۔ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں کی جماعت، میرا رتبہ حد سے نہیں بڑھانا، میرا رتبہ حد سے نہیں بڑھانا۔ جیسے عیسائیوں نے بڑھایا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بڑی عزت و انکساری کے ساتھ، بڑی ہی عزت و انکساری کے ساتھ آپ نے اعلان فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبداللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا بندہ کہیے، بس اس سے آگے نہیں۔ آج کیا حال ہے؟ ایک سے ایک تہ بتہ بڑھاتے گئے، اور یہاں تک کہ شریعت کی حدوں کو پھاڑ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے مبارک آپ کے سامنے کسی نے کہا انشاءاللہ وشیخا، اگر اللہ اور آپ چاہیں گے، اللہ اور آپ دونوں ایک ساتھ ملایا، اللہ اور آپ چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قل ماشاء اللہ وحدہ، ایک روایت میں انشاءاللہ و عبدہ، اللہ اور اس کا بندہ چاہے گا، تو آپ نے فرمایا قل ماشاء اللہ وحدہ، یہ بات کہو جو اکیلے اللہ چاہے گا وہ ہوگا، ہماری شرکت اللہ کے ساتھ نہ کرو۔ واضح کر دیا مسئلہ، چھوڑا نہیں، وہیں فوراً اس کی صفائی کر دی، سیقل کر دیا۔ اس پر اگر معمولی زنگ لگا تو قیامت تک یہ شرک نہیں مٹے گا۔ آج جتنے ہیں اللہ اللہ کے رسول چاہیں گے تو ہو جائے گا، اللہ اللہ کے رسول چاہیں گے تو جائے۔ حج جیسی بابرکت اور بابرکت فریضہ جنہیں اللہ نے بلایا ہے اپنے حرم کی طرف، اپنے کعبہ گھر کی طرف، کہیں گے اللہ کے رسول چاہیں گے بلائیں گے تب جائیں گے، ہیں اللہ کے مہمان، بلایا اللہ تعالیٰ نے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ یہ ساری شریعت پامال کر کے لوگ رکھ دیتے ہیں، ایک ذرہ کے برابر بھی اپنے دل میں خوف و خطر نہیں محسوس کرتے کہ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، میرے عرض کا خلاصہ ہے کہ ہم اور آپ مسائل کا معاملہ قرآن اور سنت سے جوڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جوڑا ہے، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے اس کو منسلک کرے جوڑے، کھل کر کے سامنے آ جائے گا کہ ہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی، غلطی ہو رہی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی ابن حسین، یہاں سے ذرا سا آپ ٹھہر کے سن لیجیے گا، حسین کے بیٹے علی، جبکہ علی کے بیٹے حسین ہیں، لیکن وہاں نام رکھنے میں تردد نہیں ہوتا تھا۔ حضور کے ابا کا نام عبداللہ تو حضور کے بیٹے کا نام عبداللہ، علی رضی اللہ عنہ کا نام علی، آپ کے بیٹے حسین حسن، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ابا کی یادگار میں علی رکھا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ رأى رجلا یجیء الی فرجۃ کانت عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف، سوراخ تھا تھوڑا سا، اسی سوراخ سے داخل ہوتا اور وہاں دعا کرتا۔ دعا کا ذمہ دار تو وہ آدمی تھا کہ اللہ سے کرتا تھا یا اللہ سے حضور کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتا تھا، لیکن آتا تھا دعا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ فنہاہو، ہم نے اس کو روکا اور کہا الا احدثکم حدیثا سمعتہ من ابی و جدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں وہ حدیث نہ تم سے بیان کر دوں جو میں نے اپنے باپ سے اور باپ نے میرے دادا سے سنی، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد،
لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، یہ آپ کا فرمان ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول کا پیغام اس آدمی تک پہنچایا، اور اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں مردہ دفن کرنے کو منع کر رہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی گھروں میں نماز پڑھیے، اس کو قبرستان نہ بنائیے۔ بچے دیکھیں، بہو بیٹیاں دیکھیں، آپ سنت گھر سے پڑھ کے چلیں، آپ گھر پہ جا کے سنت ادا کریں، تہجد گھر پہ پڑھیں اور دیگر نوافل گھر پہ پڑھیں، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس لیے کہ جب تمہارے انداز عمل کو دیکھیں گی اولادیں تو یہ کہیں گی کہ بھائی جو مولانا پڑھاتے ہیں وہ قرآن حدیث کے جانکار ہیں، ایسے ہی پڑھاتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں حبشہ گئی ہجرت کر کے، ملک حبش، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ وہاں سے لوٹی تو حضور سے بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حبشہ میں دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں، بادشاہ کا، آپ کیوں نہیں اجازت دیتے اس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ عمل جائز ہوتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کیجئے تو میں بیوی کو، عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کا سجدہ کرے، مگر یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہم اور آپ جس بھول بھلائیے میں پڑے ہیں اور گمراہی کی راہ پر گامزن ہیں، آپ اس کو اپنے دلوں سے نکالیے۔ میں یہ بات کیوں نہ ختم کر دوں، آنے والا 11 کا دن جس کا تعلق شریعت سے کچھ نہیں ہے، کئی سو سال بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے، علمی ترقی کی۔ بولے تو طالب علم میں تو اتنے مسائل گن کے بتائیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ کسی نے چھوڑا نماز کا تو اس کی نماز نامکمل، جس میں آمین ہے، رفع الیدین ہے، سورہ فاتحہ ہے امام کے پیچھے، اور اس کو لکھ دیں تاکہ دنیا اس کو پڑھے اور سمجھے۔ ان کے نام پر جو ذبیحہ کیا جاتا ہے کہ بڑے پیر، دیکھا آپ نے زلزلہ جب آنا شروع ہوا تو اپنے گھروں کو بڑے پیر کے نام وقف کر دیا کہ یہ بڑے پیر کا گھر ہے، بتائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ گھبرا کر کے اور ڈر کر کے مرعوب ہو کر وہ گھر نہ گرائے، زلزلے میں نہ گرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا وہ نہیں ہے مزدور، اور کسی کا وہ ماتحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے آپ مالک ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، غالب حکمت والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کا حوالہ دے کر کے کوئی یہ کہے یہ کام اس طرح ہو اس طرح ہو۔ میرے دوست اور بھائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم، اے لوگو تم حد سے زیادہ کسی چیز میں مت بڑھو۔ 4 رکعت سنت اگر ظہر سے پہلے ہے تو 6 نہیں پڑھ سکتے آپ، 4 رکعت فرض ہے تو 5 نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، 3 رکعت مغرب کی نماز فرض ہے تو آپ 4 اور 5 نہیں پڑھ سکتے۔ یہی غلو ہے، یہی زیادتی ہے۔ کسی رکشہ وان کو آپ کہہ دیں جج صاحب کیا ہے، مرتبے سے اس کو آپ نے بڑھایا تو لیکن گھٹا دیا اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پہ سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں تجھ مجھ سے کم تم، بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم، مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی۔ مجھے اللہ نے اپنا رسول، اپنا ایلچی بنایا ہے، ورنہ جیسے بندے آپ ویسے بندہ میں۔ بہت سے مسائل کو ایسے لے کر کے لوگوں نے ایک ہوا کھڑا کر رکھا اور کفر کا فتویٰ دینا شروع کرتے، تکفیری کلمات،
اور اسی پر سبحان اللہ الحمدللہ کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں اور لوگوں کو بیان کریں۔ میرے دوست اور بھائیوں، تو نبی صاحب فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ غلو اور زیادتی سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، انہی وجوہات سے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ آج جو امت کا حال ہے نعوذ باللہ، اور ان کی اکثریت کا خصوصاً بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہم مسلمانوں کی حالت ہے عقیدہ کے متعلق، مسلک کے متعلق، وہ بڑا جذباتی ہے اور غیر قانونی، غیر اسلامی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی باتوں سے محفوظ رکھے، ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے صحیحہ پر چلتے ہوئے اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔